ستون. آگ کے اکثر تیر پانی میں گرے اور مشعلوں کی طرح جلتے ہوئے آخر ڈوب کر بجھ گئے. چند تیر عرشے کے کنارے پر گرے. یشوکا جلدی سے درمیانی فاصلہ بڑھائیں ورنہ جہاز کا کنارہ آگ پکڑ لے گا. جہاز پہلے ہی ساحل سے دور ہٹ رہا تھا. یشوکا اپنا زور پہلے ہی لگا چکا تھا لہٰذا پکارا. اچھی بات ہے. اتنے میں جلتے ہوئے تیر ایک بار پھر آدھے نظر آئے لیکن سب کے سب پانی میں گرے. یہ دیکھ کر وہ خوشی سے چلا اٹھے. پھر انہوں نے جلتے تیروں کی طرف دوڑ لگا دی. ان کو اٹھا کر پانی میں پھینکنے لگے. جہاز کے جس حصے پر جلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا وہاں پانی ڈال دیا گیا. اس طرح جہاز آگ لگنے سے بالکل محفوظ ہو گیا. ادھر سے تیسری بار تیر برسائے گئے لیکن اب درمیانی فاصلہ اور بڑھ چکا تھا. جنگلیوں نے بھی یہ بات فوراً محسوس کر لی لہٰذا انہوں نے ہاتھ روک لیے اور چیخنے چلانے لگے. ان کا دوسرا حملہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا تاہم جنگل پر وہ اب بھی پوری طرح قابض ہو چکے تھے. ایسے میں فرزانہ کی آواز ابھری. ہے یہ کیا کیا کہاں کیا معموں میں باتیں کرنے کی تمہاری عادت نہیں گئی؟ فاروق نے جھلا کر کہا. ہم نے ایک بات بالکل بھلا دی حالانکہ وہ بات ہمارے کام کی ہے. اور وہ کیا؟ جنگل میں آگ. جنگل میں آگ؟ یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے. فاروق بوکھلا کر بولا. ہو سکتا ہوگا پر تم ناول نگار نہیں ہو. فرحت جھلا اٹھی. فرزانہ تم کیا بات کہہ رہی تھی؟ منور علی خان بےتابانہ بول اٹھے. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ جنگل کی ایک طرف آگ لگا دی جائے. ظاہر ہے وہ آگ پھیلتی چلی جائے گی اور ان جنگلیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی. نہیں میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے. یہ عمل ظالمانہ ہوگا. میں تو کہتی ہوں جنگل کی ایک طرف آگ لگا دی جائے. یہ لوگ اس آگ کو بجھانے کے چکر میں پڑ جائیں گے اور ہم جنگل عبور کر لیں گے. اس میں خطرات ہی خطرات ہیں. جنگل کی آگ بہت ہولناک ہوتی ہے بجھائے نہیں بجھتی. ہم یہ ترکیب نہیں کر سکتے. پھر انسانوں کے زندہ جل مرنے کا زیادہ خطرہ ہوگا. مطلب یہ کہ فرزانہ کی ترکیب بری طرح فیل ہو گئی. فاروق خوش ہو کر بولا. خود تو کوئی ترکیب بتانے سے رہے میری ترکیب کی ناکامی پر بخلے بجانے لگے. فرزانہ جل گئی. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں. میں بھی ترکیب بتا سکتا ہوں اور میری ترکیب سے یہ جنگل بہت آسانی سے فتح ہو سکتا ہے. ہے فاروق یہ تم کیا کہہ گئے؟ آفتاب بولا. یقین نہیں آیا. مکھن مسکرا دیا. بے پر کیوں اڑا رہا ہے اس کی باتوں پر کیا جانا؟ فرحت نے ہانک لگائی. اس میں شک نہیں ہے. آصف بولا. کس میں بھئی وضاحت تو کرو. محمود بولا. اس میں کہ فاروق بے پر کی ہانک رہا ہے ہمیں الو بنا رہا ہے ورنہ یہ بیچارہ 3 میں نہ 13 میں ترکیب کیا حق بتائے گا. یہ تو وہی بات ہو جائے گی ناش نہ جانے آگن ٹیڑھا. کوئی محاورہ یا ضرب المثل رہ گیا ہو تو وہ بھی شامل کر دو. مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میری بات پتھر پر لکیر ہے. لو اور سنو اب ان کی بات پتھر پر لکیر ہو گئی. بھائی کیوں لکیر کے فقیر بنتے ہو؟ وہ تم خود ہوگے. فاروق مسکرا کر بولا. لگتا ہے تم اس بیچارے کو ترکیب بتانے نہیں دو گے. ترکیب اور یہ بتائے گا انکل آپ بھی کیا بات کرتے ہیں. آصف نے منہ بنایا. ہاں تو اور کیا. یہ ٹھیکہ تو ہمیشہ سے فرزانہ کے پاس ہے اور فرزانہ کے پاس ہی چلا آ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کے بعد باری آتی فرحت کی. فاروق کا اس معاملے میں کیا سوال؟ محمود جلدی جلدی بولا. اللہ اپنا رحم فرمائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے. اگر ایسا ہی ہے تو وہ ترکیب بتاؤ جو تم نے سوچی ہے. میں نے کوئی ترکیب نہیں سوچی بس ایک بات ذہن میں آ گئی تھی اس کا ذکر کرنے چلا تھا کہ تم سب نے مجھے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. ہے کوئی تک؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی تک نہیں ہے. خان رحمان نے کہا. تو آپ بھی میرا مذاق اڑانے پر تل گئے انکل؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو بس پھر بتا بھی دو نا دیر کیوں کر رہے ہو؟ محمود نے جلے کٹے انداز میں کہا. پہلے تو ساحل کی طرف دیکھیے ادھر کیا ہو رہا ہے. وہ سب ساحل کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے دیکھا جنگلی شکست خوردہ انداز میں واپس جا رہے تھے. یہ جا ضرور رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے غافل نہیں رہیں گے. اپنے حفاظتی انتظامات ضرور کریں گے. کوئی بات نہیں ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں. اگر یہ ہمیں راستہ دے دیں تو ان کا بھی کوئی نقصان نہیں. سوال ہے صرف زبان کا. یہ ہماری زبان نہیں سمجھتے اور ہم ان کی. ورنہ ان سے بات کی جا سکتی تھی. اس سلسلے میں ہم انکل منور علی خان سے کام لے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ آپ ان سے جنگل کی اشارتی زبان میں بات کر سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ کوئی سامنے ہوگا تو بات کروں گا نا. اشارتی زبان میں آواز تو ہوتی نہیں. اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. تو پھر کر لیں غور. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور وہ فاروق کی ترکیب تو رہ ہی گئی. ہاں آصف چلو فاروق پہلے تم اپنی ترکیب بتا دو. اللہ کی شان ہے آج ترکیب فاروق بتا رہا ہے. آفتاب نے کہا. تو تم کیوں چلے جا رہے ہو؟ میں جا کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے تو بیٹھا ہوا ہوں. بھائی پہلے ترکیب پھر ادھر ادھر کی باتیں. جی اچھا انکل. چلو فاروق ترکیب بک لو. آپ دیکھ رہے ہیں انکل؟ فاروق نے پروفیسر داؤد کی طرف دیکھا. نہیں سن رہا ہوں. کہ تم ترکیب بتا رہے ہو یا ادھر ادھر کی بے پر کی اڑا رہے ہو؟ محمود جھلا کر بولا. میں ترکیب کان میں بتاؤں گا. چلو آگے آؤ. انسپکٹر جمشید نے اپنا کان اس کی طرف کر دیا. وہ اپنا منہ ان کے کان کی طرف لے آیا اور پھر ترکیب بتانے لگا. اچانک انسپکٹر جمشید زور سے اچھلے. اندازوں کا جنگل. فاروق جو ہی ان کے کان کے پیچھے سے ہٹا وہ بول اٹھے. آج تو کمال ہو گیا. فاروق فرزانہ و فرحت کے کان کاٹ گیا. ارے باپ رے. فاروق گھبرا گیا. میرے خیال میں
اس نے جو ترکیب بتائی ہے وہ ان حالات میں مناسب ترین ہے، اگرچہ کہاں سے لے آیا آپ؟ اندازوں کے جنگل سے۔ بھائی واہ، نام پسند آیا، ویسے یہ کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے۔ آخر اس نے ایسی کیا ترکیب بتا دی ہے؟ خان رحمان بے قراری سے بولے۔ منور علی خان، آپ اپنا انکڑا تیار کر لیں۔ کیا مطلب؟ کیا پھر جنگل میں اترنے کا ارادہ ہے؟ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پروفیسر داؤد بولے۔ ابھی آپ نے فاروق کی ترکیب نہیں سنی۔ رات کی تاریکی میں جنگل میں صرف میں اتروں گا۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ ارے باپ رے، جمشید معلوم بھی ہے چاند کی آخری تاریخیں ہیں، گھپ اندھیرا ہوگا تو کیا ہوا؟ میرے پاس باریک سی ٹارچ ہے، اس سے کام چلاؤں گا۔ کرو گے کیا پہلے یہ بتاؤ؟ پروفیسر داؤد نے کہا۔ ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر جہاز پر لاؤں گا۔ کیا؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی زبان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کام میں چند گھنٹے لگ جائیں گے، پھر اس کے لباس اور میک اپ میں جنگل میں جاؤں گا۔ ارے باپ رے، انتہائی خطرناک۔ خان رحمان بولے۔ لیکن انکل، آپ بھول رہے ہیں۔ میں کیا بھول رہا ہوں؟ تم یاد کرا دو فاروق۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بھول رہے ہیں خطروں سے ڈرنے والے اے آسماں ہم نہیں۔ ہاں یاد آ گیا۔ تو جمشید، تم ان میں سے کسی ایک کو اغوا کر کے لاؤ گے اور اس کے میک اپ میں وہاں جاؤ گے۔ کیا اتنی دیر میں انہیں اس گمشدگی کا پتہ نہیں چلے گا؟ اس قدر جلدی کیسے پتہ چلے گا؟ جنگل تو ان سے پٹا پڑا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور فاروق کی ترکیب بہت خوب ہے۔ اس طرح ہم سب کے سب جنگل میں ہوں گے اور بٹوما کی طرف سفر کرنے کی صورت بنتی چلی جائے گی۔ اچھی بات ہے، اندھیرا ہوتے میں آنکڑا ادھر پھینک دوں گا۔ منور علی خان بولے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے جمشید، میرا خیال ہے تم اکیلے نہ جاؤ، کم از کم کامران مرزا کو ساتھ لے جاؤ۔ یہی میرے دل کی بھی آواز ہے۔ خان رحمان نے پروفیسر داؤد کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں جائیں گے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ اور کیا، ہم وہاں سے ایک آدمی کو پکڑ لائیں گے۔ ہاں، فی الحال ایک ہی کافی ہے۔ جنگل میں اس کی گمشدگی کی خبر تو پھیلے گی، پھر جب جمشید اس کے میک اپ میں جائیں گے تو وہ سوالات کریں گے۔ جمشید، کیا تم اس کی آواز اور اس کی زبان میں بات کر لو گے؟ پروفیسر داؤد نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم تیل دیکھیں گے اور تیل کی دھار۔ چلیے پھر دیکھ لیجیے گا، محمود منہ بنا کر بولا۔ پھر رات کے وقت دونوں انسپکٹر جنگل کے سرے پر اتر گئے۔ چند لمحوں تک وہ زمین پر دم سادھے لیٹے رہے۔ آخر جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ آس پاس کوئی جنگلی نہیں ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور درختوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھنے لگے۔ ٹارچ کی مدد کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن وہ اسے بہت احتیاط سے جلا رہے تھے، کیونکہ اگر آس پاس جنگلی موجود تھے تب وہ ٹارچ کی روشنی دیکھ کر چوکن نہ ہو سکتے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں جنگلیوں کے جھونپڑے نظر آنے لگے، گویا وہ ان کی آبادی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ جھونپڑوں میں روشنی ہو رہی تھی، اب انہیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ آخر وہ ایک جھونپڑے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے جھونپڑے کے سوراخ سے اندر جھانکا، اندر صرف ایک جنگلی پڑا سو رہا تھا۔ یہ ان کے لیے بہترین شکار تھا۔ انہوں نے آواز پیدا کیے بغیر جھونپڑے کا دروازہ کھول ڈالا۔ اسے بند کرنے کے لیے صرف ایک لکڑی اڑائی گئی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کی ناک پر رکھ دیا۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کا جسم تن گیا، پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر انسپکٹر کامران مرزا نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور دونوں نے ساحل کا رخ کیا۔ ساحل پر ایک رسی کی مدد سے انسپکٹر کامران مرزا نے اسے اپنی کمر سے باندھا اور آنکڑے کی رسی سے لٹک گئے۔ اس طرح وہ جہاز کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ انسپکٹر جمشید وہیں کنارے پر کھڑے رہے۔ ایسے میں انہوں نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑے اور ساتھ ہی لڑک گئے۔ جنگلی ان پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ ان کے عین وقت پہ لڑک جانے سے وہ ان کے اوپر سے ہوتا ہوا کچھ دور جا گرا۔ ساتھ ہی انسپکٹر جمشید نے اس پر ٹارچ کی روشنی ماری۔ انہوں نے دیکھا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لمبا چاقو تھا۔ ان کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ انہوں نے عین وقت پر اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، ورنہ اس کا خنجر ان کی کمر کے پار ہوتا۔ وہ ایک بار پھر ان پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھا۔ ادھر انسپکٹر کامران مرزا نے ساحل پر گڑبڑ محسوس کر لی، کیونکہ انسپکٹر جمشید نے ان کی طرف ٹارچ کی روشنی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا جو اب رک گیا تھا۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا، کیا اس طرف کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ فکر نہ کریں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ اسی وقت جنگلی نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی کی مدد سے اسے جھکائی دی اور ساتھ ہی گھومتے ہوئے اس کی کمر پر ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ اندھے منہ گرا اور بے حس ہو گیا۔ ابھی انہوں نے اس کی طرف قدم بڑھائی ہی تھے کہ انہیں محسوس ہوا کوئی گویا ہوا میں اڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک دم بیٹھ گئے اور حملہ آور ان کے اوپر سے گزر گیا۔ انسپکٹر جمشید نے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ کروٹ لے کر ایک طرف ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید آگے بڑھ گئے، تاہم انہوں نے خود کو روک لیا۔ وہ اس کی طرف مڑے۔ عین اسی لمحے کوئی ان کی کمر سے ٹکرایا۔ یہ ٹکر بہت زبردست تھی، مگر وہ گرتے گرتے سنبھل گئے اور مڑے بغیر اپنی ٹانگ حملہ آور کی طرف گھما دی۔ یہ لات اس کے پہلو میں لگی، وہ دھڑام سے گرا۔ اب وہ اس کی طرف الٹے اور اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ ساکت ہو گیا۔ اب وہ پہلے والے کی طرف بڑھے۔ عین اسی وقت ان پر 3 جنگلیوں نے 3 طرف سے حملہ کیا۔ اصل مسئلہ اندھیرے کا تھا اور وہ یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ جنگلی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہیں، جبکہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ اس طرح وہ ان پر آسانی سے حملہ کر رہے تھے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حملہ آوروں کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ یہ بات انسپکٹر کامران مرزا نے بھی محسوس کر لی۔
انہوں نے جنگلی کے گرد کسی ہوئی رسی کھول دی. اس طرح جنگلی سمندر میں جا گرا. وہ تیزی سے واپس پلٹے اور جنگل کے کنارے اتر گئے. ان کے پاس پینسل ٹارچ تھی. انہوں نے اس کی روشنی لہرائی تو انگنت لوگ انسپکٹر جمشید پر ہر طرف سے حملہ کرتے نظر آئے. انہوں نے فوراً کہا, گھبرائیے نہیں, میں آ گیا ہوں. شکریہ. انسپکٹر جمشید مسکرا دیے. انسپکٹر کامران مرزا نے بلا کی تیزی سے دوڑ لگائی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے. جلدی وہ انسپکٹر جمشید تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. وہ اس وقت ان سے زبردست جنگ کرتے رہے تھے. دن کا وقت ہوتا تو صورتحال اتنی گئی گزری نہ ہوتی, لیکن اندھیرے کی وجہ سے ان کے جسم پر بہت چوٹیں آ چکی تھیں. اب انسپکٹر کامران کے آ جانے سے ان کی ڈھارس بندھی. دونوں کمر سے کمر ملا کر دشمنوں کے وار کو روکنے لگے. کاش ہمارے ہاتھوں میں ایک چاقو ہوتا. خیر کوئی بات نہیں, آسانی سے تو یہ ہمیں اب بھی نہیں گرا پائیں گے. انسپکٹر کامران کی آواز ابھری. ان کے ہاتھ اور پیر بھی تیر کی طرح چل رہے تھے. گرنے والے جنگلیوں کی وجہ سے جگہ رک رہی تھی, اس لیے وہ ساتھ ساتھ حرکت بھی کر رہے تھے تاکہ کھلی جگہ میں لڑنے کا موقع ملتا رہے. جنگلیوں کی تعداد انگنت تھی. ان کی تعداد کا انہیں بھی اندازہ نہ تھا. اگر مار کھا کھا کر وہ اٹھتے بھی رہتے تو تعداد کسی بھی طرح کم ہونے میں نہ آتی. ایسے میں انسپکٹر جمشید کی آواز ابھری. کامران مرزا, کیا خیال ہے, اگر ہم دن نکلنے تک ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے تو پھر ہم بہت کچھ کر سکیں گے. ہاں انشاءاللہ, لیکن دن نکلنے میں بھی بہت وقت باقی ہے اور مسلسل جنگ کی صورت میں ہمارے ہاتھ پر جواب دے جائیں گے. اللہ مالک ہے. انسپکٹر کامران مرزا بولے. گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ جنگ جاری رہی. ادھر جنگلیوں نے محسوس کر لیا کہ ان کا مقابلہ شاید دنیا کے انوکھے لوگوں سے ہے. ہار ماننا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں. یہ بات محسوس کر کے جنگلیوں کی کمان کرنے والے کی آواز ابھری. نہو فاشالے. یہ اس نے کیا کہا؟ انسپکٹر جمشید بولے. شاید اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا ہے. اینوسیلا میں ان پر کوئی بہت بھاری چادر سے گری. وہ اس کے نیچے دبتے چلے گئے. ادھر جنگلی فوراً اس بھاری چیز کے کناروں پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ اس کے نیچے سے نکل نہ جائے. اس وقت انہیں معلوم ہوا وہ موٹی رسیوں سے بنا ہوا ایک جال تھا. اب جال کے چاروں طرف جنگلی ان پر تابڑ توڑ مکے اور لاتے رسید کرنے لگے. جال کی وجہ سے وہ اپنا بچاؤ کرنے کے قابل نہیں رہے. جال میں کچھ جنگلی بھی پھنس گئے تھے. باہر موجود جنگلیوں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی. انہیں تو بس ان سے غرض تھی اور انہیں قابو کر لیا گیا تھا. اس وقت انہوں نے خود کو بالکل بے بس محسوس کیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگے. لاتے اور مکے ان پر بارش کی طرح برس رہے تھے. پھر ان کے ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگے. اس حالت میں انسپکٹر کامران مرزا کی آواز ابھری. انسپکٹر جمشید, میں بے ہوش ہونے چلا ہوں. کیا پروگرام ہے؟ اپنا بھی یہی پروگرام ہے. جہاں چلیں گے اکٹھے چلیں گے. بالکل ٹھیک. اور پھر وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئے. لاتے اور مکے ان پر اب بھی برس رہے تھے. دوسری جنگ کا آغاز. میرا دل بیٹھا جا رہا ہے, فرزانہ نے کہا. سب کی یہی حالت ہے. اس کا مطلب ہے جنگل میں ہمارے ساتھی گر گئے ہیں. مجھ سے تو رکا نہیں جا رہا. خان رحمان نے کہا. اور میں بھی نہیں رک سکتا. جنگل کا تجربہ میرا زیادہ ہے, اس لیے سب سے پہلے میں جاؤں گا. منور علی خان نے کہا. ٹھیک ہے, ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں. اور پھر منور علی خان رسی سے لٹک گئے. رسی پر نہایت تیزی سے سفر کرتے ہوئے آخر وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئے. اس وقت تک دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا. وہ ارد گرد کا بخوبی جائزہ لے سکتے تھے. جو ہی وہ جنگل کے کنارے پر پہنچے اور رسی سے درخت پر اترے, انہوں نے انسپکٹر جمشید کی آواز سنی. حیرت ہے, ہمارے ساتھی اب تک حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ وہ آ چکے ہیں. اوہ منور علی خان, یہ تم ہو؟ ہاں کامران مرزا, اللہ کی مہربانی سے. ایسے ہی نیچے نہ جانا, پہلے ارد گرد کا جائزہ لے لو. دور دور تک کوئی جنگلی نظر نہیں آ رہا. پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ درختوں کی اوٹ میں چھپے بیٹھے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہمیں تو اس جنگ میں کودنا ہے, لہٰذا میں اتر رہا ہوں. منور علی خان نے چھلانگ لگا دی. اینوسیلا میں ایک تیر سنسناتا ہوا ان کے کان کی لو کے پاس سے گزر گیا. انہوں نے خود کو فوراً زمین پر گرا دیا. ادھر وہ گرے, ادھر انگنت تیر ان کے اوپر سے گزر گئے. بوکھلاٹ کے انداز میں ان کے منہ سے نکلا. ارے باپ رے. اب جو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو سکتے میں آ گئے. ان کے چاروں طرف جنگلی تیر کمانوں اور نیزوں سے بالکل لیس کھڑے تھے. انہوں نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھا دیے. اب چند جنگلی ہاتھوں میں رسی علی آگے بڑھے. انہوں نے منور علی خان کو باندھ کر جال کے نیچے کر دیا. تو آپ بھی آ گئے؟ ہاں کامران مرزا, مرتے کیا نہ کرتے, آنا ہی تھا. باقی بھی آ رہے ہیں. اب تو یہ اس جہاز پر بھی قبضہ کر لیں گے. انسپکٹر جمشید نے کہا. ایسے میں خان رحمان آتے نظر آئے. حالات وہ پہلے ہی بھانپ چکے تھے اور ان حالات میں جنگلیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہیں تھے. خان رحمان کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر باری باری وہ سب آ گئے اور جال کے نیچے آ کر دب گئے. پھر جنگلیوں نے مل کر انہیں جال سمیت اٹھایا اور لے کر چلے جلوس کی شکل میں. اسی وقت انہوں نے خوفناک آواز سنی. شبولا, گھاٹا. یہ آواز پورے جنگل میں گونجتی محسوس ہوئی. رسیوں کے جال میں وہ ادھر ادھر دیکھنے کے قابل تو تھے نہیں. ادھر اس آواز کے ساتھ ہی انہیں سروں پر اٹھانے والے دوڑنے لگے. شبولو کا مطلب ہے جلدی کرو. فاروق نے ترجمہ کیا. اور گھاٹا کا؟ گھاٹا شاید ان سب کا انچارج ہے. ہو سکتا ہے یہی بات ہو, پر یہ آواز کس کی ہے؟ ان کے سردار کی.
یعنی تمام جنگلیوں کے سردار کی تم اتنا بھی اندازہ نہیں لگا سکے؟ فاروق جل کر بولا، اچھا بھائی، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑتے ہو؟ ادھر دوڑنے والے اور تیز دوڑنے لگے۔ انہیں اٹھانے والے آدھے گھنٹے تک دوڑتے رہے، پھر وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ اس جگہ درختوں کو کاٹ کر میدان ہموار کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا میدان تھا۔ اس کے ایک سرے پر درختوں کو بچھا بچھا کر بہت اونچا سا چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر درختوں سے بنائی ہوئی ایک بہت بڑی کرسی رکھی گئی تھی۔ اس کرسی پر ایک جنگلی اکھڑا بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں جنگلی باداب کھڑے تھے، گویا وہ ان سب کا سردار تھا۔ ان سب کو اس چبوترے پر سردار کے پیروں کے پاس ڈال دیا گیا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں ٹھوکر جال پر زور سے رسید کی اور چلایا، شوغانی صبورہ۔ یہ سنتے ہی 20 کے قریب جنگلی ایک سمت میں دوڑ گئے۔ وہاں سناٹا چھا گیا۔ پورے میدان میں جنگلی قطاروں میں کھڑے تھے اور میدان ان سے پھٹا پڑا تھا۔ ان سب کے کندھوں سے تیر کمان لٹک رہے تھے۔ جو جنگلی چبوترے کے پاس کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں خوفناک قسم کے نیزے تھے۔ نیزوں کے پھل دھوپ میں آئینے کی مانند چمک رہے تھے۔ اس دوران سردار نے ایک بار پھر جال پر ٹھوکر ماری۔ ایسے میں وہ چلایا، کامورتان۔ بے شمار جنگلی اس سمت میں بھاگ کھڑے ہوئے جس سمت سے انہیں لایا گیا تھا۔ پھر پہلے 20 کے قریب وہ جنگلی واپس لوٹے جو پہلی آواز پر دوڑ گئے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو تخت پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ رسیوں سے بری طرح جکڑا ہوا تھا اور انہوں نے اسے اس حالت میں اوندھے منہ ڈال رکھا تھا۔ جب یہ لوگ چبوترے کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اس تخت کو چبوترے کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس پر رکھ کے شخص کو اٹھایا اور سردار کے پیروں کے پاس پھینک دیا۔ اس کے منہ سے کرہ نکل گئی۔ اب اس کی رسیاں کاٹی جانے لگیں۔ جلدی وہ رسیوں سے آزاد ہو گیا۔ اب اسے پیروں پر کھڑا کیا گیا لیکن وہ دھڑام سے گر پڑا۔ اس سے ظاہر ہے اس بیچارے میں کھڑا ہونے کی سکت نہیں تھی، لیکن اسے پھر کھڑا کیا گیا۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کچھ کھانے کو بھی دیا جا رہا تھا یا نہیں۔ ایسے میں سردار نے اپنے ساتھیوں سے پھر کہا، شیلے، گامین۔ اب انہوں نے جلدی جلدی اس قیدی سے کچھ الفاظ کہے۔ اس نے جال کی طرف مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ ابھی تک انہوں نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اب پہلی بار وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اب وہ سردار کی طرف مڑا اور اس کی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ ان کی طرف مڑا اور بولا، سردار کا کہنا ہے تم لوگوں نے یہاں ہمارے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ ابھی تعداد کا علم نہیں ہے۔ لاشوں کو یہاں لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاشیں بھی اسی میدان میں لائی جائیں گی۔ اس کے بعد تم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ ویسے آپ لوگ کیا مجھے پہچان نہیں سکے؟ نہیں، لیکن آپ کی شکل و صورت ضرور جانی پہچانی ہے۔ میں صفدر ہوں، علی عمران کا ساتھی۔ کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ زیادہ حیرت ظاہر مت کریں، کہیں یہ جان نہ لیں کہ ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے قیدی کیسے بن گئے؟ اور علی عمران کہاں ہیں؟ انہوں نے آپ کو چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ عمران تو خود ان کی قید میں ہے۔ کیا؟ انہوں نے ایک بار پھر حیرت سے کہا۔ آپ نے پھر احتیاط نہیں کی؟ حالات ہی ایسے ہیں اور ایسی ہی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، اچھا خیر، پہلے میں ان سے بات کر لوں۔ اب وہ ان کی زبان میں سردار کو گویا ان کے بارے میں بتانے لگا۔ ادھر وہ لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ عمران بھی ان کی قید میں ہے، گویا وہ سب کے سب خوفناک صورتحال سے دوچار تھے۔ صفدر نے سردار کو کچھ بتایا، پھر خاموش ہو گیا۔ اس پر سردار نے بھی اس سے کافی باتیں کی۔ پھر شور گونجا۔ انہوں نے دیکھا بے شمار لاشوں کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا۔ اوہو، آپ نے اتنے بہت سے لوگوں کو مار دیا۔ سردار کا اب کیا حال ہوگا؟ وہ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ ہم دو کے مقابلے میں ہزاروں جنگلی تھے۔ ہم کیا کرتے یا کیا کر سکتے تھے؟ خیر، دیکھتے ہیں۔ تمام لاشیں سردار کے سامنے لائنوں میں رکھ دی گئیں۔ سردار کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے پھر صفدر سے کچھ بات کی۔ صفدر چبوترے سے اتر کر ان لاشوں کے نزدیک چلا گیا اور انہیں گننے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس کی واپسی چبوترے کی طرف ہوئی۔ پہلے اس نے سردار سے بات کی اور پھر ان کی طرف مڑتے ہوئے بولا، سردار اس بات پر بہت زیادہ حیران ہے کہ صرف 2 آدمیوں نے اس کے 630 آدمی کس طرح مار ڈالے۔ ہم مسلسل 5-6 گھنٹے تک لڑتے رہے۔ یہ لوگ بار بار تازہ دم ہو کر آگے آتے رہے تھے اور ہم ان کا مقابلہ کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے کہا، سردار کو پہلے تو بہت زیادہ غصہ تھا، لیکن اب وہ غصے سے زیادہ حیران ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ دونوں آخر چیز کیا ہیں؟ اب میں نے کیا بتاؤں؟ ان سے کہہ دیں، یہ جاننا چاہتے ہو تو اپنے بہادر سے بہادر ساتھی کو ہم میں سے کسی ایک سے لڑا کر دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا، یا خود مقابلہ کر لو۔ تو میں یہ بات کہہ دوں؟ ہاں، آخر یہاں سے آزادی کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ حالات قید میں تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے، لیکن اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان سے آخر ہم کس طرح بچ سکیں گے؟ یہ بات کی بات ہے۔ صفدر سردار کی طرف مڑا اور اسے بتانے لگا۔ پوری بات سن کر سردار کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اس نے انسپکٹر جمشید کو جال سے نکالنے کا حکم دیا۔ انہیں نکالا گیا۔ ان سے صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائے اور گرتے گرتے بچے۔ سب جنگلی ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر انسپکٹر جمشید نے 1-2 قدم اور اٹھائے۔ وہ لڑکھڑائے اور پھر گر پڑے۔ اس پر جنگلیوں کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ جی تو چاہتا ہے انہیں ہنسا ہنسا کر بے دم کر دوں، لیکن اب میں مقابلے کی بات کر چکا ہوں اور انہوں نے جال سے مقابلے کے لیے نکالا ہے مجھے، لہٰذا میں مقابلہ کروں گا۔
انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار نے صفدر کے ذریعے بات شروع کی۔ ہاں، تو آپ کس ہتھیار سے لڑنا پسند کریں گے؟ جس ہتھیار سے میرا مقابل لڑے گا۔ ویسے تو میں بغیر ہتھیار کے بھی لڑ لوں گا، یعنی سردار کے ساتھی کے ہاتھ میں کوئی سا ہتھیار کیوں نہ ہو، پر میں بغیر ہتھیار کو اس کا مقابلہ کروں گا۔ کیا میں یہ بات کہہ دوں؟ ہاں، کہہ دیں۔ صفدر نے سردار سے یہ بات کہہ دی۔ اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ آخر اس نے اپنے کسی ساتھی کو بلایا۔ ایک بہت دیو قامت آدمی ہجوم میں سے نکل کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید نے صفدر کے ذریعے سردار سے کہا، اس طرح کیا مزہ آئے گا؟ میرے ساتھیوں کو بھی جال سے نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تاکہ یہ بھی مقابلہ دیکھ سکیں۔ اتنے ہجوم سے بچ کر ہم بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ جنگل میں تو 1,00,000 جنگلی ہوں گے۔ ہاں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔ بس تو پھر سردار کیوں اتنی بزدلی دکھا رہا ہے؟ یہ میری طرف دیکھے، میں بغیر ہتھیار کے لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب سردار نے صفدر کے ذریعے جواب دیا، آپ کے ساتھیوں کو جال سے نکال کر یہاں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن سردار کی شرط بہت انوکھی ہے۔ وہ کیا؟ آپ سردار کے ایک ساتھی سے مقابلہ کریں گے۔ اگر سردار کا ساتھی مارا گیا تو اس کی جگہ دوسرا لے لے گا، اور اگر آپ مارے گئے تو آپ کی جگہ آپ کا کوئی ساتھی لے لے گا۔ مطلب یہ کہ یہ مقابلہ برابر جاری رہے گا، اور ظاہر ہے آپ لوگ کب تک مقابلہ کریں گے؟ جنگلی تو 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہمیں مقابلہ تو بہرحال کرنا ہوگا، اور اس دوران آپ کے ساتھی بدستور تیروں کی زد میں رہیں گے۔ جنگلیوں کا پورا ایک دستہ ان پر نظر رکھے گا۔ انہیں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف وہ حرکت کرے گا جو مقابلے کے لیے آگے آنا چاہے گا۔ اگر کوئی اور ساتھی حرکت کرے گا تو یہ اسے تیروں سے چھلنی کر دیں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ تو بتائیے آپ ان لوگوں کی زبان کیسے سیکھ گئے؟ ہم یہاں کئی ماہ سے قید ہیں، ہمارے ساتھ چند اور قیدی بھی ہیں، ان میں سے 1-2 جنگلی بھی ہیں، یعنی ان جنگلیوں سے جنگلیوں کے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، لہٰذا انہیں سزا دی گئی۔ ہم نے ان سے ان کی زبان سیکھ لی۔ ٹھیک ہے، اور مسٹر علی عمران؟ وہ قید میں زیادہ وقت سو کر گزارتے ہیں، کہتے ہیں ایسی فرصت کے لمحات انہیں زندگی میں کبھی نہیں ملے، لہٰذا وہ ان لمحات سے خوب فائدہ اٹھانا پسند کر رہے ہیں۔ وہ دل میں ہنس دی ہے۔ اب صفدر نے سردار سے کہا، ان لوگوں کو آپ کی شرط مکمل طور پر منظور ہے۔ اچھی بات ہے۔ کشوبہ، سردار نے پکارا۔ کشوبہ نامی وہ جنگلی نیزہ تولتا میدان میں آ گیا۔ اس کا چہرہ بہت ہیبت ناک تھا۔ آپ نیزے سے لڑیں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ پہلے میں اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، کیونکہ یہ بہرحال زندگی اور موت کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم لوگوں کے بچنے کا امکان مشکل سے 1% ہے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور ان سے باری باری گلے ملنے لگے۔ سردار نے صفدر سے کچھ پوچھا۔ جواب میں اس نے کہا، یہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ آخر یہ زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ سردار ہنسنے لگا۔ ادھر انسپکٹر جمشید غیر محسوس طور پر اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھے۔ پروفیسر صاحب، موقع کے منتظر ہیں، ویسے بھی تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ کر کے جان دیں، لہٰذا سردار کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ تم فکر نہ کرو جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا، کسی نہ کسی طرح سردار کے سر پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب لوگ انشاءاللہ جنگ میں اس درجے محو ہو جائیں گے کہ انہیں ارد گرد کا دھیان رکھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی کوئی کسر اٹھانا رکھیں، آپ فکر نہ کریں۔ شوکی کی آواز جذبات کے بوجھ تلے دب گئی۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تر گئے، اور اس سے پہلے کہ انسپکٹر جمشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ کشوبہ کی طرف مڑ گئے۔ مقابلہ۔ کشوبہ کی خوفناک ہنسی گونجی۔ انسپکٹر جمشید اس کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ کشوبہ نے ایک ساتھی کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ کیا۔ اس نے اپنا نیزہ اس کی طرف اچھال دیا۔ انہوں نے نیزہ پکڑنے کی بہت بھونڈی کوشش کی۔ نیزہ ان کے ہاتھ سے ٹکرایا اور ان کے نزدیک ہی گر گیا۔ اس پر سردار نے قہقہا لگایا۔ سب جنگلی بھی بے تحاشا ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی کا طوفان طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران انسپکٹر جمشید نیزہ اٹھا چکے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کشوبہ کے نیزے پر نیزہ دے مارا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ سب کی ہنسی رک گئی۔ کشوبہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا نیزہ اس کی طرف اچھال دیا۔ اب دونوں نے نیزے تان لیے۔ کشوبہ فکر مند نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کا مقابل نیزے بازی کیا جانے۔ پہلا بار جب اس نے کیا تھا اس وقت وہ ہنسنے میں مشغول تھا۔ اب وہ پوری طرح ہوشیار ہے، لہٰذا یہ شخص بھلا اس کا کیا بگاڑ لے گا۔ اچانک اس نے نیزہ گھمانا شروع کر دیا۔ لمحہ بہ لمحہ نیزے کے گھومنے میں تیزی آتی جا رہی تھی، اور پھر تو نیزہ دکھائی دینا ہی بند ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید بالکل ساکت کھڑے تھے۔ انہوں نے نیزہ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور اپنے سینے کے آگے کر رکھا تھا۔ آخر کشوبہ ایک ایک قدم چلتا ان کے بالکل نزدیک آ گیا۔ اب گویا نیزہ انسپکٹر جمشید کے جسم کے پار ہونے کے بالکل نزدیک تھا۔ پھر بجلی کسی تیزی سے وہ نیچے گرے اور ساتھ ہی نیزہ زمین کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی پنڈلی پہ دے مارا۔ وہ اچھل کر گرا۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مجمع دھک سے رہ گیا۔ خود ان کے ساتھی بھی حیرت زدہ تھے۔ انہیں ان کی طرف سے اس وار کی 1% بھی امید نہیں تھی۔ اب انہوں نے دیکھا ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ادھر کشوبہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کچھ بولا۔ صفدر نے فوراً ترجمہ کیا۔ یہ کہہ رہا ہے وہ بے خبری میں مارا گیا۔ اس سے کہیں ایک بار پھر نیزہ پکڑ لے اور بے خیال نہ رہے۔ صفدر نے ان کا پیغام اسے سنا دیا۔ اس نے فوراً ایک اور نیزہ پکڑ لیا۔ اس مرتبہ اس نے تلوار کے انداز میں نیزہ ان کے سر پہ رسید کیا۔
انہوں نے اپنا نیزہ سیدھا رکھ کر سر سے بلند کر لیا۔ کشوبا کا نیزہ پوری قوت سے ان کے نیزے سے ٹکرایا، پھر اس نے تابڑتوڑ انداز میں ان پر وار کیے اور وہ اسی تیزی سے روکتے چلے گئے۔ اب جنگلیوں کی پیشانیوں پر بل پڑنے لگے، سب سے گہرے بل سردار کی پیشانی پر تھے۔ انسپکٹر جمشید نے صفدر سے کہا، یوں مزہ نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ میں بغیر نیزے کے لڑوں گا۔ آپ کیوں خود کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اسی طرح چلنے دیں، بات لڑائی جاری رکھنے کی نہیں، انہیں اس درجے حیرت زدہ کر دینے کی ہے کہ یہ اپنا آپ بھول جائیں اور دوسرے ساتھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ لیکن اس صورت میں آپ خطرے میں گر جائیں گے۔ اللہ مالک ہے، آپ کی بات سردار کو بتا دیں۔ صفدر نے سردار کو بتا دیا، پھر اس نے اس کا جواب بتایا، ٹھیک ہے۔ سردار کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آپ لوگ باری باری مارے جائیں۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ پھینک دیا۔ سردار نے کشوبا کو بھی بتا دیا کہ اس کا مقابل خالی ہاتھ لڑنا چاہتا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ کشوبا نے نیزہ اپنے ہاتھ میں بالکل سیدھا پکڑ لیا، اس کی نوک کا رخ ان کے پیٹ کی طرف تھا۔ پھر اس نے اسی حالت میں ان کی طرف دوڑ لگا دی۔ انسپکٹر جمشید ذرا ترچھے ہو گئے، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اگر وہ چاہتے تو اس حالت میں اس کی کمر پر لات رسید کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جلد اس کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح انسپکٹر کامران مرزا کو سردار تک پہنچنے کا موقع مل جائے یا پھر پروفیسر داؤد کو کچھ کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ کشوبا آگے جا کر ایک جھٹکے سے رکا، اس کے چہرے پر اب سراسیمگی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ بات سردار نے بھی محسوس کر لی۔ اس نے گرجدار آواز میں کشوبا سے کچھ کہا، وہ اسے غرض دلا رہا تھا۔ کشوبا نے نیزہ لہرایا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے نیزے کو تلوار کی طرح گھماتے ہوئے ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب چونکہ انسپکٹر جمشید کے ہاتھ میں نیزہ نہیں تھا، اس لیے اسے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جو ہی کشوبا ان کے نزدیک آیا اور وہ نیزے کی زد میں آنے کے قریب ہوئے، وہ زمین پر لوٹ لگا گئے۔ انہوں نے اپنے دھڑ کو ایک ہاتھ پر ٹکایا اور اس ہاتھ پر اپنے جسم کو پوری قوت کے ساتھ گھما دیا۔ ان کے دونوں پیر کشوبا کی ٹانگوں سے ٹکرائے، وہ بری طرح لڑکھڑا کر دھڑام سے گرا۔ انہوں نے ایک اور ٹھوکر اس کے سر پہ رسید کر دی، وہ بری طرح ڈکرایا، اس کا جسم پھڑکا اور پھر وہ ساکت ہو گیا، لیکن وہ صرف بے ہوش ہوا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے زیادہ زور سے ٹھوکر رسید نہیں کی تھی۔ وہ صفدر سے بولے، سردار سے کہیں اگر میں چاہوں تو اسی وقت کشوبا کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کسی اور کو مقابلے کے لیے بھیجیں۔ صفدر نے جب یہ بات سردار سے کہی تو اس کے چہرے پر حیرت کے بادل چھا گئے۔ آخر اس نے صفدر کے ذریعے بات کی، اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم بلا وجہ خون بہانا پسند نہیں کرتے، جب تک کوئی ہمیں مجبور نہ کرے ہم نہیں لڑتے۔ سردار نے اس بات کا کوئی خاص اثر نہ لیا اور اپنے ایک اور لڑاکے کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اب انہوں نے سوچا لڑائی کو اس قدر دلچسپ اور مختصر بنا دیا جائے کہ سردار پوری طرح محو ہو جائے اور انسپکٹر کامران کو کچھ کرنے کا موقع مل جائے۔ انہوں نے ایک نیزہ اٹھایا اور مقابل کو اشارہ کیا۔ وہ شیخی میں آ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سیدھا نیزہ تھا اور وہ ان کے سینے کے آر پار کرنے کے ارادے سے دوڑا تھا۔ انسپکٹر جمشید پوری طرح تیار تھے۔ اسے کوئی مہلت دیے بغیر انہوں نے اپنے نیزے سے اس کے نیزے پر زبردست چوٹ ماری۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھکے اور اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ پھر ان کے ہاتھ بلند ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ سر سے بلند ہو گئے۔ اب انہوں نے دونوں ہاتھوں کو گھمانا شروع کیا۔ جنگلی اب ان کے ہاتھوں پر پھرکی کی طرح گھوم رہا تھا۔ انہوں نے اسے جنگلیوں پر پھینک دیا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، جن پر گرا ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ اس وقت انسپکٹر کامران نے چاہا کہ سردار تک پہنچ جائیں، لیکن اس کے ارد گرد بے شمار لوگ نیزے تانے کھڑے تھے اور ان کے پاس تو نیزہ بھی نہ تھا، لہٰذا وہ بس دل ملا کر رہ گئے۔ ایسے میں انہیں پروفیسر داؤد کا خیال آیا۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں آنکھوں میں وہ بولے، آپ ہی کچھ کریں۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ ادھر انسپکٹر جمشید نے سردار سے کہا، تیسرے کو بھیجیں۔ صفدر کے ذریعے پیغام سن کر اس نے ایک اور کو اشارہ کیا، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ اس کے آدمی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ بھی یہ بات سمجھ چکے تھے، لہٰذا اب وہ مقابلے میں آنے سے گھبرا رہے تھے۔ تیسرا آگے بڑھا ضرور، لیکن لگتا تھا اسے زبردستی آگے دھکیلا جا رہا ہے۔ اب ایسا آدمی کیا مقابلہ کرتا؟ انہوں نے نیزے کا ایک وار اس کے سر پر کیا تو وہ تیورا کر گرا۔ سردار کا رنگ اڑ گیا، اس نے چیخ کر کچھ کہا۔ اچانک ان پر جنگلیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر انہوں نے پوری تیزی سے نیزہ گھمانا شروع کر دیا۔ ادھر انسپکٹر کامران مرزا چلائے، یہ ناانصافی ہے، اس طرح ہم بھی لڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے نزدیک کھڑے جنگلی کے نیزے پر ہاتھ ڈالا اور اسے اچھال دیا۔ وہ چبوترے پر جا گرا۔ دھم کی آواز نے سردار کے آس پاس کے جنگلیوں کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ ادھر انسپکٹر کامران مرزا نے کئی جنگلیوں کے جسموں پر نیزوں کے وار کر ڈالے۔ چیخو پکار شروع ہو گئی۔ وہ میدان اب جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ اسی وقت پروفیسر داؤد کو بھی موقع مل گیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چند گیندیں سردار کی طرف اچھال دی۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ پھٹی۔ سردار اور اس کے ساتھی بری طرح اچھلے اور چبوترے کے ادھر ادھر نیچے گرے۔ انسپکٹر جمشید کے ساتھی ان پر پل پڑے۔ پروفیسر صاحب چند گیندیں ادھر بھی، انسپکٹر جمشید نے پکار کر کہا۔ انہوں نے ادھر ادھر گیندیں شروع کر دیں۔ ان دھماکوں نے جنگلیوں میں کھلبلی مچا دی۔ صفدر نے بلند آواز سے کہا، سردار مارا گیا۔ جنگلیوں میں کوہرام سمجھ گیا۔ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور انگنت لوگ کچلے گئے۔ ان حالات میں ان سب نے نیزوں کے وار شروع کر دیے۔ اس طرح وہ لوگ قدم قدم پر گرنے لگے اور مارے جاتے رہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جمشید، یہ پھر جمع ہو کر آئیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاز پر سے اسلحہ لا سکیں۔ او ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔
اور وہ تعقب کرنے کے بہانے ساحل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آنکڑے کے ذریعے صرف انسپکٹر کامران جہاز پر پہنچے اور اسلحہ اٹھا اٹھا کر ہاتھوں سے گھما گھما کر ساحل پر پھینکنے لگے۔ چند رائفلیں سمندر میں گرتے دیکھ کر انہوں نے یشوکا سے کہا، جہاز کو ساحل کے قریب لے چلیں، اب جنگلیوں کی طرف جہاز پر تیر برسانے کا خطرہ نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنگ شروع ہو چکی ہے، بلکہ پہلے حملے میں ہمیں فتح بھی ہو چکی ہے۔ اب پہلے تو یہ جس کے جدھر سینگ سمائیں گے ادھر چلے جائیں گے، پھر اپنی طاقت جمع کر کے آئیں گے، لیکن اس وقت تک ہم اسلحہ جمع کر چکے ہوں گے اور پھر آئے گا مزہ۔ وہ کہتے چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ انہوں نے بھی رائفلیں اور دوسرا اسلحہ ساحل کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت جلد وہاں اسلحے کا ڈھیر لگ گیا۔ ان کا جہاز آخر ڈاکوؤں کا جہاز تھا اور انہوں نے اس پر لوٹا وہ بے تحاشا اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ اسلحہ ساحل پر منتقل ہوتا چلا گیا، وہاں ڈھیر بڑھتا چلا گیا۔ آخر خان رحمان بولے، فی الحال اتنا اسلحہ کافی ہے، ضرورت پیش آئی تو پھر منگا لیں گے۔ اب ہمیں صف بندی کرنی ہے، اور مسٹر یشوکا آپ جہاز پھر وہیں لے جائیے جہاں پہلے لنگر انداز کیا تھا۔ بہت بہتر۔ خان رحمان نے اپنی فوج کو اسلحے اور گولہ بارود سے مکمل طور پر لیس کر دیا۔ انہوں نے ہر درخت کے پیچھے صرف ایک ساتھی کو کھڑا کیا تھا اور تمام ساتھی ایک لائن میں کھڑے تھے، گویا اب ان کے ساتھیوں کی ایک صف دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ اب سامنے سے آنے والے جنگلیوں کو اپنی باڑ پر رکھنا ان کے لیے آسان کام تھا۔ انہیں ایک دن تک انتظار کرنا پڑا۔ پورے ایک دن کے بعد فرزانہ نے چلا کر سب کو خبردار کیا، وہ لوگ تو آ رہے ہیں اور بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں، اللہ مالک ہے۔ خان رحمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ لوگ اب بھیڑ بکریاں ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سر پر پاؤں رکھ کر بھاگیں گے، کیونکہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ پھر جو ہی دشمن ان کی زد پر آیا، سب نے تاک تاک کر فائرنگ شروع کر دی۔ جنگلی اچھل کر گرے۔ فائرنگ سے اپنے ساتھیوں کو گرتے دیکھ کر وہ حوصلہ ہار گئے اور بھاگ نکلے۔ خان رحمان کی ہدایت پر صفدر نے ان سے کہا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کب تک بھاگو گے؟ موت تمہارے تعاقب میں ہے، ہماری بات سن لو۔ جب تک ہم بات کریں گے تم پر فائرنگ نہیں کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ صفدر نے یہ الفاظ 3-4 بار دہرائے اور آخر جنگلی رک گئے۔ وہ ان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب انسپکٹر جمشید آگے آئے۔ اس وقت وہ جنگلیوں کی زبان کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہو گئے تھے، لہٰذا صفدر کی مدد کے بغیر ان سے بولے، ہمارا تم لوگوں کو مار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ جب تک کوئی ہم پر جنگ مسلط نہ کرے ہم نہیں لڑتے، لیکن جب کوئی لڑنے پر تل جائے تو پھر ہمیں بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال اور ثبوت یہ ہے کہ میں نے کشوبا کو جان سے نہیں مارا، اگر وہ تم لوگوں کے پیروں تلے نہیں کچلا گیا تو اس بات کی گواہی دے گا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی امن پسند ہے، اگر ہم ان سے نہیں لڑیں گے تو یہ بھی ہم سے نہیں لڑیں گے، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کشوبا نے بلند ترین آواز میں کہا۔ تب ایک بوڑھے جنگلی نے آگے بڑھ کر کہا، اگر یہ لوگ ہم سے نہ لڑیں تو ہم بھی ان سے نہیں لڑیں گے۔ بس تو پھر کشوبا اور یہ بزرگ اگر گارنٹی دیں تو ہم جنگ بند کر دیتے ہیں۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں، اگر آپ لوگ ہم پر حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے۔ بس تو پھر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی۔ اور وہ علی عمران میرے ساتھی؟ او ہاں مسٹر کشوبا، یہ جو ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں انہیں آپ لوگ قید سے نکال کر لائے تھے، ان کے ایک اور ساتھی وہاں قید ہیں، انہیں بھی وہاں سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ شکریہ۔ اب جب کہ سردار مارا جا چکا ہے آپ لوگ اپنا سردار کشوبا کو چن لیں، یا جس کے حق میں یہ بزرگ کہیں اسے چن لیں، پہلے ان کے ساتھی کو رہا کر دیں۔ کشوبا نے صفدر کی طرف اشارہ کیا، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب کشوبا اور چند جنگلیوں کے پیچھے چل پڑے۔ ایک کوٹری کا دروازہ کھولا گیا، انہوں نے دیکھا علی عمران کوٹری کے فرش پر پڑا سو رہا تھا۔ مسٹر علی عمران اٹھیے، دیکھیے کون لوگ آئے ہیں، یہ آپ کو آزادی کی خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ صفدر نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ پہلے تو عمران کسمس آیا، پھر نیند میں بولا، صفدر یار یہاں تو آرام سے رہنے دو، کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیا یہاں سے بھی نکلواؤ گے؟ اوہو، آپ آنکھیں تو کھولیے۔ نہیں بابا، میں بہت رنگین خواب دیکھ رہا ہوں۔ حد ہو گئی عمران صاحب، یہاں کچھ لوگ آئے ہیں، آنکھیں کھولیے۔ میں سمجھ گیا، میرے اصلی دشمن، وہ تو مجھے اس پرسکون ترین جگہ سے نکلوا کر دم لے گا۔ یہ لو کھول دی آنکھیں، دکھاؤ کن لوگوں کو۔ ارے باپ رے، اس نے ہونٹ بھینچ لیے، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آخر کار اس کے ہونٹ ہلے۔ اللہ کا شکر ہے، خواب جاری ہے، اس کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت رنگین خواب ہے، دیکھو اتنے بہت سارے ساتھی یہاں کھڑے ہیں، یہ خواب نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں عمران صاحب، یہ خواب نہیں ہے، یہ لوگ سچ مچ یہاں موجود ہیں۔ تو کیا واقعی؟ ارے باپ رے، تو کیا یہ بھی قیدی بنا لیے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کو آزاد کرانے کے لیے آئے۔ کیا واقعی؟ تم گپ ہانک رہے ہو؟ ہوش کرے عمران صاحب، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری مدد کے لیے یہاں پہنچا دیا۔ اوہ اچھا، کیا واقعی؟ میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ بک گیا۔ کوئی بات نہیں، اب آئیے اس کوٹری سے باہر۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آیا۔ ایسے میں وہاں ایک بہت ہولناک گڑگڑاہٹ گونج اٹھی۔ انہیں یوں لگا جیسے بادل بہت زور سے گرجے ہوں اور بجلی خوب کڑکی ہو۔ اب جو انہوں نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے ہوش اڑتے محسوس ہوئے۔ ان کے سامنے وہی ستون ایک بار پھر موجود تھا جس سے سمندر میں ملاقات ہوئی تھی۔